الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگ اور عزیز بھائیوں، محرم الحرام 1447 ہجری تقویم کا پہلا مہینہ سال کا شروع ہوتے ہی اہل ایمان کو آغاز میں ہی ایک سبق ملتا ہے. صحابہ کی جماعت، اہل بیت اطہار کی جماعت کا نام اور سبق اور درس پہلے دن پہلے مہینے سے ہی امت کو پڑھایا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بڑے اللہ کے دین کے لیے جیسے قربان ہوئے، تمہارا یہ فریضہ اور فرض ہے کہ خود کو اپنی اولادوں کو بھی ایسے ہی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار کرو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کا خاندان دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے لیے، اور خلفائے راشدین وہ اولاد نبی اپنے بڑوں کے لیے ان کے سنت اور طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، اور جو اس کا مخالف ہو اس سے لڑنے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں. تو اے امت محمدیہ، تمہاری کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم بھی اولاد نبی کی طرح اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو دین کے لیے، صحابہ کی سنت کے لیے کٹ مرنے کا درس اور سبق نہ سکھا دو، تم خود حسینی نہیں ہو سکتے، تم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. آج کی گفتگو وہ خالصتاً آپ کے نظریاتی گفتگو ہے، عقیدے کے متعلق ہے، اور میرے اور آپ کو آسان سے لفظوں میں اپنے دین اسلام کے ایک پہلو کو جو ہمیں پہلے دن سکھایا جاتا ہے اس کو سیکھنے کا آج کا عنوان ہے اور آج کی ہمارا مذاکرہ ہے.
ان حضرات میں سے ایک کا ہم نے ذکر کیا، یکم محرم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر داماد علی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ پھر 10 محرم کو سیدنا حسین ابن علی، شجاع ابن شجاع، جری ابن جری، نواسہ رسول، سیدہ شباب اہل جنہ کے طبقے سے مزین سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آل اولاد، آپ کے خاندان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ بات مسلم ہے، معروف ہے، ہر ایک مسلمان کو معلوم ہے، اور ہر مسلمان اس شہادت پر ممکن ہے۔ یہ ہماری گزشتہ اس کا خلاصہ تھا۔ آج کے ہمارے بحث میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ لمحات جو ہم نے اس سے پہلے بیان نہیں ہوئے یا ہوتے ہیں تو ضمن میں ہوتے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ میں نہیں بیان کیا جاتا۔ بیان الحمدللہ ہوتے ہیں، لیکن اسے الگ سے عنوان دے کر، بیان دے کر، اسے ایک نام دے کر بیان نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن آپ کے اہل بیت کی زندگی کے ابتدائی 6 سال 7 سال بیان ہوتے ہیں کہ حدیث میں اللہ کے نبی کی شفقت کے، آپ کی محبت کے، آپ کی اداؤں کے تذکرے ملتے ہیں، یا کربلا کے میدان میں 56 سال کی عمر میں جا کر آپ کی شہادت کے آخری ایام، گنتی کے چند ایام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ابتدائی ایام کا تذکرہ نہیں ہونا ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے لیکن ضمن میں ہوتا ہے، ایسے مجمع اور ایسے اس میں ہوتا ہے جہاں ان کے اسلام کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، جہاں ان کے اس تذکرے کو عام طور پر عنوان کے طور پر نہیں بیان کیا جاتا، اس لیے ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ سال جو حضور کے وصال کے بعد گزرے، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کریں گے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات و ہستی ہیں کہ میں اور آپ، ہمارا علم کیا ہے، ہماری اوقات کیا، کہ ہم کم تم لوگ، ہم ان کے غلاموں کے غلام، ہم ان کی شان ان کے لائق بیان کر سکے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے حضرت حسین کی مقام، ان کے مرتبے اور ان کی فضیلتیں اور ان کی زندگی میں روشنی ڈالتے، کتابیں لکھتے لکھاتے آئے، آج تک لکھی جا رہی ہیں۔ اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس لحاظ رسول، اس خانوادہ نبوت کا جنت کے سردار کا حق ادا، حتیٰ کہ شاعر نے یوں بھی کہا، وطین دل سے اونچا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دل دھڑک دھڑک کر بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ ہم کہاں اور ان کا مقام اور ان کا مرتبے کا ذکر وہ کہاں ہے، لیکن ان کی زندگی کے چند گوشے، چند لمحات کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، حتیٰ کہ میں یوں کہوں وہ یہ مبالغہ نہیں، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اسے جانیں، اسے یاد کریں، اسے اپنی آل اولاد کو پڑھائیں، سنائیں، اور انہیں بھی یہ کہیں ہمارے آباء و اجداد یہ ہیں، ہمارے بڑے یہ ہیں، اگر ہم نے کسی کا راستہ اپنانا ہے تو وہ کون ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے طریقے کو اپنانا ہے تو وہ کون ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں جہاں جن کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت تھی، لیکن انہوں نے ایک دولت پر اپنی جان گنوا دی۔ تو بتاؤ اس دولت کا کیا مقام ہوگا، کیا ہوگا؟ اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ جب ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا واقعہ بیان کیا تھا،
اس پہ میں نے آپ کو ایک بات ایک چیز سکھائی تھی، اس کا خلاصہ آج دوبارہ بتاتا ہوں تاکہ میری گفتگو کا آپ کو آسانی سے سمجھنا اور آسان طریقے پر یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ کیا ہم نے یہ بتایا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے تھے؟ کربلا میں جب انہوں نے اپنے مطالبات اپنی بات رکھی تھی تو اس میں انہوں نے کن چیزوں کو اختیار کیا تھا، اور آخر میں جب اپنی جان دی تو وہ کس پوائنٹ پر دی تھی، کس مطالبے کے نہ مانے جانے پر تھی، اور کس بات کے یزید اور اس کے حواریوں اور ان لوگوں کے موجودہ گورنر جو ان کے حاکم تھے ان کے نہ ماننے پر کس پوائنٹ پر آتا انہوں نے اپنی جان دینا زیادہ عزیز سمجھا اس دولت سے بردار ہونے سے، یا اس پر کوئی کمپرومائز کرنے سے۔ اور وہ یہ تھی سمجھانے کے پھر کبھی آپ ہمیں اس بیان جیسے سن لیجیے گا کہ وہ دولت یہ تھی کہ اے یزید، تم یا تو حضرت ابو بکر میں طریقہ اپنا لو، یا تو حضرت عمر والا طریقہ اپنا لو، یا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت کا خلیفہ بنانے کا جو طریقہ تھا اس کو اپنا لو، ہم تمہاری بیعت کر لیں۔ لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں ان کی بیعت لوں بزور باوجود، بزور طاقت، اور میں ان سے بیعت لوں اس بات پر، اس طریقے پر جو نہ حضور کا طریقہ، نہ حضرت ابو بکر کا طریقہ، نہ حضرت عمر کا طریقہ، نہ حضرت عثمان کا علی کا طریقہ تھا۔ آپ اسے جا کر پڑھ لیجئے گا۔ لیکن اس کا آخری جو پوائنٹ تھا کہ تم ان کے طریقے پر آ جاؤ، مشورے میں آؤ، یا امت کے آگے اپنے آپ کو پیش کرو، اگر امت کا اکثر حصہ تمہیں قبول کرتا ہے، امت کے اکابر تمہیں قبول کرتے ہیں، یہ قبول کر لیں، لیکن وہ اس طریقے پر نہیں آیا۔ تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پاکیزہ بدنوں کو، پاکیزہ جاموں کو خلفائے راشدین کی سنت پر قربان کرنا زیادہ بہتر سمجھا ان کی سنت کو ترک کرنے سے۔ یہ خلاصہ تھا جو ہم نے گزشتہ پوری تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کیا ہے، پھر بھی آ جائے گا، لیکن ہمارے بیان کی عموماً ترتیب یہ ہے ایک چیز ایک مرتبہ بیان کر کے اگلی دفعہ کوشش یہ ہو کہ اگلی اور نئی چیز یا دوسری چیز جو ہمارے علم میں نہیں آئی اس کو بیان کیا جائے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا، اسے یاد کریں، اپنی امت اپنی اولادوں کو سکھائیں کہ ہمارے بڑے یہ تھے اور ہمارے بڑے وہ تھے جو سنت پر اور جماعت پر، اہل سنت والجماعت، سنت پر اور جماعت پر ڈٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے پاکیزہ خون، نبی کا خون بھی اس بات پر بہایا گیا یا حضور کی سنت اپناؤ یا خلفائے راشدین کی سنت، اگر نہیں اپناؤ گے تو وہ سنت زیادہ افضل بہتر ہے ہمارے خون سے نہیں آئی بات سمجھ۔ ہمارے اس پاکیزہ خون سے بہتر کیا ہے؟ وہ سنت ہے، سنت اپناؤ، ہم خون نہیں بہائیں گے، ہم کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم تمہاری اطاعت کریں گے، لیکن اگر تم خلفائے راشدین کی سنت راستے کو چھوڑو گے تو نبی کا پاکیزہ خون بھی اگر اس کے مقابلے میں بہہ جائے کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑا کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت بڑی ہے، اور آج ہمارے ہاں جو کچھ بڑا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اصل مقصود یہ تھا، اس کا صرف بیان کرنا، میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، اچھا بتاؤ حسین کی جوانی کیسی تھی؟ نہیں معلوم۔ حضرت حسین کا لڑکپن کیسا تھا؟ نوجوانی کیسی تھی؟ جوانی اور 40 سال کی جو بہترین عمر وہ کہاں تھی؟ کس حال میں تھی؟ اس کا ذکر ہی نہیں کریں۔ اگر وہ یاد کرائیں گے تو ہمیں وہاں نظر آئے گا حسین حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں، حسین حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہیں، پیچھے اس امام کے، پیچھے اس عمر امام کے، پیچھے اس عثمان امام کے، پیچھے شیر خدا علی المرتضیٰ کے،
حتیٰ کہ آخری ایام ان کی زندگی کی جو 50 سالہ نصف صدی کے تجربہ زندگی گزارنے کے بعد یہ جو ایام ہے وہ کیسے تھے، ان میں ہمیں یہ دکھایا جائے گا، ہمیں نظر آئے گا جب ہم تاریخ کھول کر دیکھیں گے۔ دو شہزادے حضرت حسن حضرت حسین کہاں نظر آتے ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں نظر آتے ہیں۔ 40 سال کی صحیح عمر میں حضرت حسن حضرت حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں اپنا امام مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں پیچھے اس امام، بولے پیچھے اس امام، بولے آپ ہی بولے آپ کا نظریہ بھی بنے گا، آپ کا عقیدہ بھی بنے گا اور آپ میں حسین بھی سمجھ آئے گا۔ انہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ حضرت امام حسن امام حسین دونوں جنتی سردار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ ہم اپنی خلافت کا حق، اپنے تمام حقوق آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ بولے دیتے یا نہیں دیتے، دیے یا نہیں دیے؟ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں۔ پیچھے اس امام امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن امام حسین۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری سادات خاندان، پورا سادات خاندان جب سردار بیعت کرتا ہے تو نیچے کے سارے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ماتحت ہوتے ہیں۔ آپ کے بڑوں نے فیصلہ سنا دیا، پورے خاندان کو ماننا بنتا ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے بڑوں کا فیصلہ، ہمارے بڑے امام حسن امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اللہ کے نبی کے پھول، اس امت کے پھول، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام امیر معاویہ بن ابی بولے امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما، بولے ہم بھی بولے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ ان دونوں سے کیا ہو؟ راضی ہو۔ انہوں نے حضور کی اتباع کی، انہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، اور امام حسن امام حسین تھے جن کو اپنا امام بنایا، ہم بھی ان کو اپنا امام بناتے ہیں۔ میں آپ کو گزشتہ اس سے چلانا چاہتا تھا لیکن وقت کم ہے، مختصر الفاظ میں آپ کی عمر جب 6 سال حضور کا انتقال ہوتا ہے، آپ حضرت ابو بکر کے پیچھے، آپ سمجھدار تھا اس زمانے میں، انہوں نے حضور سے حدیثیں نقل کی ہیں، انہیں بیان کیا ہے، بعد میں اتنی سمجھ بوجھ ان میں تھی، انہوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا امام بنایا۔ 2 سال چند ماہ کے بعد حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے، لیکن خلافت ابی بکر میں اہل بیت کا کیا حال تھا؟ ان کا مقام اسمت تھا۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارقبوا محمدا ارغبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے لوگوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، ان کے اہل بیت کے بارے میں حضور کا لحاظ رکھنا۔ اگر تم حضور کے ماننے والے، حضور سے محبت کرتے ہو تو حضور کے خاندان سے کیا کرنا؟ محبت کرنا، حضور کے عزت اور عہدے کا لحاظ کرنا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا لحاظ ان کے خاندان کے متعلق بھی کرتے رہنا۔ یاد رکھنا یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور کی اولاد ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہے۔ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، امام حسن راستے میں جا رہے ہیں، سیدنا خلیفہ وقت سیدنا ابی بکر آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے مشیر ہیں۔ مجھے تو جانے کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت ابو بکر خلیفہ وقت، آپ کے دائیں طرف آپ کے خاص، آپ کے مشیر، آپ کے معتمد خاص حضرت علی بن مرتضی راستے میں چل رہے ہیں۔ کون؟ ابو بکر اور حضرت علی، آپ ساتھ ہیں، جیسے کوئی بڑا چل رہا ہو دوسرا اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے ہر جملے پر، اس کی ہر بات پر وہ مسکرا کر اس کی تائید کرتا ہے۔
آپ بھی مسکرائیے گا. میں آپ کو ان کے جملے بتاتا ہوں. حضرت ابو بکر امام حسن کو دیکھتے ہیں, انہیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور حضرت علی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں شبیہم بالنبی شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی. یہ تو علی کے مشابہ نہیں لگتے, یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں, علی کے مشابہ نہیں ہے. علی ساتھ کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں. وعلی یضحک, میرے الفاظ نہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کے الفاظ ہیں وعلی یضحک, علی کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں. اتنی محبت, اتنی ادائیں, اتنی الفتیں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ غیروں کے ساتھ یا اپنوں کے ساتھ؟ کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ اپنوں کے ساتھ. اور ادب میں پیچھے کھڑے حضرت علی سیدنا صدیق اکبر کے ادب میں ساتھ کھڑے, صرف مسکرانے پر اکتفا کرتے ہیں. میں نے دیکھا دور فاروقی میں اہل بیت کس حال میں تھے. ہم نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم کر رہے ہیں بلے لباس ختم ہو جاتے ہیں. انہیں بتایا جاتا ہے کہ شہزادے تو رہ گئے, اچھا بلاؤ خادم کو, بلاؤ اسے یمن تک, اور یمن کے حاکم کو بولو بہترین سے بہتر, افضل سے افضل ترین لباس تیار کر کے بھیجا جائے. خلیفہ وقت کا حکم ہے, وہ بنا کر بھیجتے ہیں. آج جا کر حضرات حسنین کریمین کو پہناتے ہیں, کہتے ہیں اب میرے دل کو سکون آیا, اب میرے دل کو سکون آیا. سکون اپنی اولاد میں محبت کے بعد آتا ہے یا نعوذ باللہ نفرت سے آتا ہے؟ محبتوں سے آتا ہے, انہیں خوش دیکھنے سے آتا ہے. ایک مشہور واقعہ صرف آپ کی سماعتوں کی نظر دور فاروقی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حسین کھیل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت حسین کو کوئی بات کہی تو حضرت حسین نے انہیں کہا اے ابن عمر, تو خلیفہ وقت کا بیٹا ہوگا, تو ہوگا, لیکن اطلاع نہیں, تو کیا تیرا باپ بھی میرے نانا کو غلام ہے؟ تو کیا تیرا باپ خلیفہ وقت بھی ہمارا کیا ہے؟ غلام ہے. انہوں نے جا کر حضرت عمر سے بولا, وہ عمر جس کے روز اور دبدبے سے دنیا کامتی تھی. عمر ممبر سے اترے, کہا کس نے کہا؟ ہاں حسین نے کہا, مجھے لے چلو. آپ حضرت حسین کے پاس آئے, ان کا ہاتھ پکڑا, روزہ رسول پر رہ گئے. کہتے حسین دوبارہ بولو, تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے انہیں کہا کہ تمہارا باپ ہمارا غلام ہے, تمہارا باپ ہمارے نانا کا غلام ہے. کہا پھر کہو. انہوں نے پھر کہا اللہ گواہ رہنا, یا رسول اللہ گواہ رہنا. اے حسین یہی گواہی وہ قیامت کے دن بھی دے دینا کہ عمر ہمارے نانا کا, عمر ہمارے خاندان کا غلام. آپ روتے جاتے تھے, رو رہے تھے, روزے رسول پہ کھڑے ہو کر. انہوں نے کہتے تھے حسین یہی گواہی قیامت میں دے دینا, اس پہ آپ کا شکر گزار رہوں گا. کہ حسین یہ گواہی دے دینا عمر ہمارا. آپ بھی گواہی دینا, ہم حضرت ابو بکر کے غلام ہیں, ہم حضرت عمر کے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ہیں وہ ساتھ بولے, ہم حضرت عمر کے غلام ہیں. ہم حضرت عثمان, حضرت علی, اہل بیت کے صرف غلام ہی نہیں, ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں, اور اس پر فخر کرتے ہیں, اس پر فخر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس پر فخر کرتے ہیں. اللہ قیامت کے دن کی, قیامت کے روز بھی ہمیں کیا کرنا؟ ان کے غلاموں کے ساتھ حشر میں بولے نا کیا کرنا؟ جمع کرنا. حشر میں بھی ان کے غلاموں کے ساتھ ہمیں جمع کرنا. ہماری نجات کے لیے یہی کیا ہوگا؟ کافی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.